جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں لاسٹ لیکچر میں. ہم نے کہا کہ عربک کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان تمام الفاظ کا ایک روٹ ہوتا ہے. جیسے الحمد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے سورہ فاتحہ کو شروع کیا تھا. فتحہ یعنی کھولنا، تو یہ پہلی سورت جو قرآن کو کھولتی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس میں حمد تھا. حمد قرآن پاک میں جو ڈیٹا بیس سے میں نے دیکھا ہے وہ 59 ٹائمز ہے. یعنی اگر ہم نے اس لفظ کو سیکھ لیا تو 59 قرآن پاک کے الفاظ ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا نام پاکستان میں 2963 ٹائمز آیا ہے، اور اس کو بھی ہم اس طرح الفاظ ہم نے سیکھ لیے. رب 955 955 اور عین لام میم 5854. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل گنتی بن جاتی ہے 4831 الفاظ ہم قرآن پاک میں پڑھنے کے قابل ہو گئے ایک آیت کو سمجھنے سے. تو ٹوٹل تقریباً 88,000 الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک کے ہیں، جس میں ایک آیت سے ہمیں اتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا. آج جو لفظ ہے ہمارے پاس الرحمن اور رحیم، یہ دو الفاظ ہیں ہمارے پاس. ان کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں روٹ کیا ہے ہمارے پاس. اس کا ہمارے پاس جو روٹ ہے وہ ہے رے ہے میم، رحم. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی دفعہ استعمال ہوا قرآن پاک میں؟ 563 ٹائمز. 563. یعنی اگر آج ہم اس لفظ کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی لفظ استعمال ہوگا ہم اس کو سیکھ لیں گے. تو 563 ٹائمز اگر کریں گے تو آج ہمارے جو حرف کمپلیٹ ہو جائیں گے وہ 5394 الفاظ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اچھا جی، جو رحم لفظ ہے جو یہ کہاں سے بنا؟ رحم اووری کو کہتے ہیں. رحم جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس اووری کو ہم رحم کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیں رحم کے فنکشنز کیا کیا ہوتے ہیں. رحم کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. اور حفاظت کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ خوراک پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، آپ اس کو جانتے نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ آپ کی پروٹیکشن اور شفقت فرماتا ہے آپ کے اوپر. تو یہ لفظ جو رحم ہے سوری، اسی سے لفظ رحمان اور رحیم بنا ہے. یہ دو الگ الگ الفاظ نہیں، ان کا مادہ سیم ہے. کیوں؟ دیکھیں عربک کے اندر سوری، جیسے میں نے کہا کہ جو لکڑی ہے، تو لکڑی تو ایک چیز ہے نا، لیکن آپ لکڑی سے کیا بنائیں گے؟ میز بنا سکتے ہیں، لکڑی سے آپ کرسی بنا سکتے ہیں، لکڑی سے آپ الماری بنا سکتے ہیں. تو لکڑی کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی. اسی طرح جو لفظ رحم ہے، اب یہ الفاظ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. رحم آپ لوگوں کا نام ہوتا ہے رحیم، ٹھیک ہے. آپ لفظ یوز کرتے ہیں مرحوم، یہ بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے. رحمان آپ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے یہ ملٹیپل، رحم جو اٹ سیلف جو اس کا سورس ہے جس کو اووری کہتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اب میرے خیال کے مطابق عربک کو یا کسی بھی زبان کو دوسری زبان جو ہے وہ ایکسپلین کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پہ اوپر رحم کا جو لفظ ہے، یہ اگر ہم عام کسی سے کہتے ہیں یار میرے اوپر رحم کرو، تو اس کی بیک اینڈ کے اوپر ہمیں لفظ ملتا ہے کوئی مشکل یا کوئی تکلیف ملتی ہے کہ یعنی کوئی جیسے انگلش میں ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں مرسی. تو مرسی سے مراد میرے یعنی مجھے کوئی تکلیف ہے، میرے اوپر رحم کرو، میرا چالان ہو رہا ہے تو پلیز چالان نہ کرو.
میں نے کوئی کام غلط کیا ہے لہٰذا میری تنخواہ پھر بھی مجھے آپ پوری دے دیں، تو یہ ہے. لیکن عربی میں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ جو لفظ رحم ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. اچھا، اب ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ یہ لفظ اس سے جو رحمان بنا اور جو رحیم بنا، یہ دو وزن ہیں. میں نے اب بتایا کہ یہ رحم جو تھا وہ رحمان کی شکل میں چلا گیا، جیسے لفظ فعل ہوتا ہے نا، تو فعل سے فعال، اردو کے لیے معذرت، اور فعیل، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے لفظ سنا ہوگا کریم، یہ بھی اسی کے وزن کے اوپر ہے. لطیف، لطف سے لطیف، تو یہ اس کے اوزان ہیں، یعنی اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے. یہ جو ہم اس کو فعیل کے وزن کے اوپر جو آتے ہیں نا، جیسے رحم سے رحیم بن گیا، تو اس میں شدت پائی جاتی ہے، شدید، ٹھیک ہے. نہیں، جو سوری معذرت، جو رحمان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شدت پائی جاتی ہے. شدید یعنی کوانٹٹی کا زیادہ ہونا، کوانٹٹی کا زیادہ ہونا. آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. غضبان، غضبان، زیادہ غضب والا، جس کے اندر غضب زیادہ ہو، یہ اس کے فعال جو بہت زیادہ کام کرتا ہو اس کے اندر، یعنی کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا فعال ہے. فعال یعنی بڑا کام کرنے والا ہے. لیکن انسانوں کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ انسان زیادہ فعال بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات سست ہو جاتے ہیں. رحمان، بڑے رحمان ہیں، یعنی کرم کر رہے ہیں کسی کے اوپر، لیکن ہر وقت کرم نہیں کرتے، تو یہ اس کے وزن کے اوپر ہے. جو رحیم ہے نا، اس کو کہتے ہیں کنٹینویشن کے اوپر جو چیز ہو رہی ہے. کریم بہت کریم ہے، دوام جس کو کہیں، کنٹینیوس ہے وہ، یعنی اس کی وہ چیز موجود ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ جب یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر رحم یعنی شفقت، پیار، یہ سب کچھ موجود ہے. اور رحیم یعنی وہ دوام بھی ہے، کنٹینویشن بھی ہے اس کے اندر. یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کے اوپر کبھی ترس آ گیا کبھی کہ اچھا یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی مجھے آپ کے اوپر غصہ بھی آ گیا، کوئی اور میرے اندر بھی چیز پیدا ہو گئی. مجھے نہ تو کوئی فقی مجھے مسئلوں کا نہیں کوئی پتا کہ فقہ کیا ہے، یہ باقی مجھے تو جو سمجھ ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، چھوٹی سی بات. تو رحمان اور رحیم کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب کوئی لفظ اس باب کے اندر جائے گا، یعنی اس کی شکل اختیار کرے گا، تو اس کے معائنے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو ہے وہ رحمت، شفقت تو موجود ہے، رائٹ. پلس اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی موجود ہے کہ اس میں تھینک یو، اس کے اندر دوام بھی موجود ہے، یعنی بہت زیادہ رحمت ہے اس کے اندر، اور وہ چلتی بھی جا رہی ہے جو قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ چلے گی. اور اس میں واو نہیں ہے، اس سے مراد یعنی یہ کوئی الگ الگ کوالٹیز نہیں ہے، یہ ایک ہی کوالٹی ہے. جیسے میں کہتا ہوں میں وہاں پر گیا اور میں نے جا کے کام کیا، تو جانا ایک الگ بات ہے، اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ میں بتانا بھول گیا ہوں، واو کا مطلب ہے اور. تو یہ انسان ہم بولتے ہیں میں وہاں گیا اور یہ کام کیا، یعنی میں نے دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ کے نام کے ساتھ اکثر آپ کو یہ دونوں کوالٹی جو ہے وہ اکٹھی ہی ملیں گی. اللہ کے نام آپ کو اکثر و بیشتر اکٹھے ہی ملیں گے سارے کے سارے، یعنی اللہ میں یک بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جبکہ انسانوں میں ایسا معاملہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. یعنی یا تو شخص وہ رحمان ہے لیکن رحیم مسلسل نہیں ہے، کبھی اس کے اندر یہ کوالٹی آتی ہے کبھی نہیں آتی، یہ اس کے اندر ہے. ایک اور چیز جو یہ میں ساری جو باتیں آپ سے کر رہا ہوتا ہوں
یہ مختلف جگہوں سے پڑھ کے کرتا ہوں، مجھے جو علم ملتا ہے وہ میں آپ تک اس کو ٹرانسفارم کرتا ہوں۔ اس میں ایک اور آتھر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات بڑی اچھی انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جو ماں ہوتی ہے نا، اور جو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے رحم کے اندر، تو یہ جو بچہ ہے یہ ماں کو نہیں جانتا، لیکن ماں جو ہے وہ بچے کو جانتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر رحم کر رہی ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ لیکن جو اللہ کی ذات ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہمارے پاس جو ہے موجود ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو زیادہ اس طرح سے نہیں پہچان پا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، بچہ اپنی ماں کو اس طریقے سے نہیں پہچان رہا ہوتا کہ مجھے خوراک کون دے رہا ہے، اسی طرح ہمارا رب جو ہے وہ بھی ہمیں اچھی طرح پہچانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کون ہے، اس کو میں نے پیدا کیا ہوا اور اس کو میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ہمارے اندر دیکھیں امیونٹی سسٹم رکھ دیا گیا، ہمیں نہیں پتا، رب نے رکھا ہوا ہے امیونٹی سسٹم، ہماری جلد ہے، ہمیں تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بچاتی ہیں، مشکلات سے بچاتی ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرتی، پوری لیبارٹری ہمارے جسم میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہم رب کی ذات کو رحیم کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر ذات موجود بھی ہے۔ دوبارہ ذرا میں آپ کو بتا دوں، یہ شدت کو، یعنی اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے، کافر ہو مسلمان ہو جو بھی ہو، وہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مشکل وقت سے گزرے گا میں اس کے آگے آسانیاں پیدا کروں گا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے، تو کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ چیز موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر یہ شفقت رکھی ہے، اور رحیم دوام کو پایا جاتا ہے، یعنی یہ کوانٹٹی بہت زیادہ، اور یہ کنٹینویشن یعنی مسلسل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اپنے رحم کو۔ تو یہ دو لفظ آج ہم نے، بیسیکلی یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کی کوالٹیز کو آج ہم نے سیکھا کہ رحمان رحم سے لفظ نکلا ہے، اور رحم اس سے لفظ آپ نے دیکھا، رحمت یہ بھی اسی سے ہے، رحمت مرحوم، جس پر رحم کرنے کی، آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ مرحوم ہے، تو عرف عام میں تو ہم سمجھتے ہیں مرنے والے کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، مرحوم جس پر ہم قابل رحمت ہو، جس کے اوپر رحمت کی ہم خواہش کرتے ہیں، اس کو مرحوم کہتے ہیں۔ یہ بھی لفظ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مرنے والی مرحوم کہا جاتا ہے، یہ مرحوم چارہ اس کے اوپر قابل رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ لفظ جو آپ اپنی ووکیبلری میں ایڈ کریں گے تو یہ بڑھتے جائیں گے۔ تو آج دیکھیں جیسے ہم نے صرف 2 آیات، چھوٹی چھوٹی آیات سے قرآن پاک کے 5394 الفاظ کو سیکھ لیا، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم مزید الفاظ کو بھی سیکھتے جائیں گے۔ تو میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں اس کو پڑھنے کی اور مجھے اس کو پڑھانے کی ہمت عطا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑا پسند فرمایا ہے کہ جو اسلام کو آگے پھیلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔